وہ جو قرض رکھتے تھے. تحریر فرت اشتیاق، قسط نمبر 5. ماما کیسا بیان کا جہاز پر سے بھاگا کیوں نہیں تھا؟ وہ بے ساختہ ماما کو ٹوک گئی تھی. نظم سناتی ہوئی ماما اس کے سوال پر بے ساختہ مسکرائیں، پھر خاموش ہو گئیں. وہ جان بچانے کے لیے بھاگ کیوں نہیں رہا؟ وہ اسی جگہ پر کھڑا کیوں ہے آخر؟ وہ جھنجھلا گئی تھی اس لڑکے کی بے وقوفی پر. ماما اس کے معصومانہ سوالوں اور سادگی پر ہنس رہی تھی. پتہ نہیں کیوں ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کی اس ہنسی کے پیچھے بہت سے آنسو چھپے ہوئے ہیں. وہ وہاں سے کیوں جاتا فری؟ اس کے پاپا جو اسے وہاں کھڑا کر کے گئے تھے، ان کے حکم کے بغیر وہ وہاں سے کیسے ہٹ جاتا؟ ماما اس پل روئی ہوئی لگ رہی تھی. وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی. وہ ان کے بازو پر سر رکھے لیٹی تھی. وہ کیا اپنے پاپا سے بہت محبت کرتا تھا؟ اس نے معصومانہ انداز میں پوچھا تھا. ہاں، وہ اپنے پاپا سے بہت محبت کرتا تھا، تبھی تو ان کا حکم کے بغیر وہاں سے ہلا تک نہیں، 1 انچ بھی نہیں ہٹا. اس نے اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کی. وہ خود غرض نہیں تھا نا. وہ اتنا آہستہ بول رہی تھی کہ وہ بہت مشکل سے سن پا رہی تھی. اس نے دیکھا اس کے پاس لیٹے لیٹے ماما نے بڑی خاموشی سے اس سے چھپا کر اپنے آنسو صاف کیے تھے. آپ رو رہی ہیں ماما؟ کیا کیسا بیان کا کے مرنے پر؟ اس نے اداسی سے ان سے پوچھا تھا. خود اسے بھی اس کے مرنے پر بہت افسوس ہو رہا تھا. نہیں، میں رو نہیں رہی. مجھے تو اس کا مرنا اچھا لگا ہے فری. اگر وہ جان بچانے کے لیے بھاگ جاتا، اس میں اور دوسروں میں کیا فرق رہ جاتا؟ پھر اس پر نظمیں تو نہ کہی جاتی، پھر کہیں اس کا ذکر نہ ہوتا. اس نے تو محبت، قربانی، وفاداری اور فرما برداری کی ایک روشن مثال قائم کی. ایسے لوگ تو بہت اچھے ہوتے ہیں فری، محبت کیے جانے والے اور ہمیشہ یاد رکھے جانے کے قابل. 6 سال کی عمر میں ماما نے اسے جو بات سمجھانی چاہی تھی وہ آج اس کی سمجھ میں آ رہی تھی. اس راز اس کے برابر میں لیٹی ماما کیوں رو رہی تھی وہ آج ان کے رونے کی وجہ سے واقف ہوئی تھی. ریڈ رائڈنگ ہوڈ کی ماما نے کیک باسکٹ میں رکھا اور اس سے کہا یہ نانی اماں کے گھر دے آؤ. وہ خوشی خوشی باسکٹ لے کر گھر سے نکلی تو ماما نے اسے سمجھایا کہ نانی اماں کے گھر جانے کے 2 راستے ہیں، ایک لمبا اور ایک چھوٹا. لمبے راستے سے جانے میں تھکن تو ہوگی لیکن وہ ہے بہت اچھا اور محفوظ، وہاں کوئی خطرہ نہیں. جبکہ چھوٹے راستے سے جلدی تو پہنچ جائیں گے لیکن وہ بڑا سنسان اور خطرناک ہے، وہاں بھیڑیا بھی رہتا ہے. اس نے ماما کے سامنے تو سر ہلا دیا لیکن یہی سوچا کہ لمبے راستے سے جا کر میں تھک جاؤں گی، مجھے چھوٹے والے راستے سے ہی جانا چاہیے. کتنی بری حرکت کی نا اس نے فری. اس کی ماما کو کتنا دکھ ہوا ہوگا اس بات سے. ماما پاپا کی بات تو ہمیشہ ماننی چاہیے. وہ اگر کچھ سمجھاتے ہیں تو ہمارے ہی فائدے کے لیے. انہیں اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ان کے بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے. وہ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی ہم خود اپنے آپ سے بھی نہیں کرتے. وہ ہر کہانی عجیب انداز میں سنایا کرتی تھی. یہی کہانیاں جب ختیجہ آنٹی سناتی تو سنانے کا انداز بالکل مختلف ہوا کرتا تھا. اسے ماما کی کہانیاں اچھی نہیں لگتی تھی. پتہ نہیں ماما کہانی اتنے بور طریقے سے کیوں سناتی ہیں. بھئی یہ بتائیں کہ آگے کیا ہوا، اسے راستے میں بھیڑیا ملا کہ نہیں. اس کی دلچسپی تو کہانی کے اگلے موڑ پر ہوتی تھی اور ماما کا انداز اتنا بورنگ اور فضول سا تھا. مگر یہ سوچ تب کی تھی جب فریہ عبد الرحمن بہت چھوٹی تھی. آج اسے ان کی کوئی کہانی بور نہیں لگ رہی اور نہ فضول. ارجمن آنٹی سے گھر چھوڑ گئی تھی. نانی امی نے اسے ڈسٹرب نہیں کیا تھا. وہ اکیلے کمرے میں لیٹی گزرے وقتوں کی بہت سی باتیں یاد کیے جا رہی تھی. ماما پاپا کے ساتھ گزارے 10 سال، وہ بہت سی باتیں جو اسے یاد تو تھیں لیکن اس نے کبھی اسے ان انداز اور اتنی گہرائی سے نہیں سوچا تھا. اس کے ماما پاپا میں بہت محبت تھی. وہ دونوں ایک دوسرے کا بے حد خیال رکھتے تھے. معمولی اختلافات کے علاوہ اس نے کبھی ان کے درمیان کوئی بڑا جھگڑا نہیں دیکھا تھا. بہت سنجیدہ اور کم گوسی اس کی ماما جو اس کے پاپا سے بہت پیار کرتی تھی، ان دونوں کی ہر چیز کا خیال رکھتی تھی. اسے کبھی اندازہ ہی نہیں ہوا کہ بظاہر پرسکون اور مطمئن سے اس کی ماما اپنے دل میں کتنے غم چھپائے بیٹھی ہیں. کتنی باتیں تھیں ان کی ماضی کی، کتنے واقعات تھے جو اس وقت اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے تھے. ماما کو اکثر اس نے ایک تصویر کو سینے سے لگا کر روتے دیکھا تھا. ایسا وہ اس وقت کرتی جب پاپا وہ خود گھر پر نہ ہوتے. کئی بار ایسا ہوا کہ دوستوں کے ساتھ کھیل کر وہ گھر جلدی واپس آ گئی. بھاگتی ہوئی ماما کے کمرے میں گھسی تو وہ کسی تصویر سے باتیں کرتے ہوئے روتی ہوئی نظر آئیں. وہ انہیں روتا دیکھ کر گھبرا گئی. آگے بڑھی تو جلدی سے کچھ گھبراہٹ کے عالم میں آنسو صاف کر کے فوراً ہی تصویر اندر دراز میں رکھ دی اور جلدی سے پوچھنے لگی کہ تم جلدی کیسے آ گئی؟ آپ کس کی تصویر دیکھ رہی تھی؟ اسے تجسس ہوا. کسی کی بھی نہیں. وہ بات بدلنے کی کوشش کرتی. وہ ماما سے دل ہی دل میں ناراض ہو جاتی اور پکا ارادہ کرتی کہ آج ضرور پاپا کو یہ بات بتائے گی. لیکن ماما کچھ ہی دیر بعد اسے کسی نہ کسی کھیل یا تفریح میں اس طرح الجھا دیتی کہ وہ اس بات کو بھول ہی جاتی. ان کے گھر میں کتنی ساری تصویریں تھیں اس کی دادی دادا کی، پاپا کے بچپن کی اور دادی کی تو اس کی ماما کے ساتھ بہت سی تصویریں تھیں. وہ اس کے لیے اس بات کی کوئی اہمیت نہیں تھی. جس ملک کی وہ باسی تھی وہاں سگے ماں باپ کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی تو نانا نانی دادا دادی کا تو ذکر ہی نہیں تھا.
لیکن پھر بھی اس روز وہ ماما سے پوچھ بیٹھی تھی ان کے ماں باپ کے بارے میں۔ ماما کے چہرے پر ایک تاریک سایہ گزر گیا اس کی بات سن کر۔ پاپا نے ایک نظر ماما پر ڈال کر اسے بڑی رسانیت سے جواب دیا، فری تمہاری ماما کہ ممی پاپا پاکستان میں رہتے ہیں۔ وہ ان کے جواب پر مزید پریشان ہوئی۔ وہ ہم سے کیوں نہیں ملنے آتے؟ کیا پاکستان بہت دور ہے؟ ہاں پاکستان بہت دور ہے، وہ اتنی دور سے آ نہیں سکتے، کبھی چھٹیوں میں موقع ملا تو ہم لوگ چلیں گے ان سے ملنے۔ پاپا نے اس کے سوال کا سنجیدگی سے جواب دیا۔ ماما ایک دم وہاں سے کھڑی ہو گئی۔ اوون میں چکن رکھ کے آئی تھی، باتوں میں یاد ہی نہیں رہا۔ وہ ان دونوں سے یہ کہتی ہوئی کچن کی طرف چلی گئی۔ پاپا نے ایک نظر انہیں جاتے دیکھا، پھر دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ چھٹی کا دن تھا اور فراغت سے بیٹھے پاپا کے پاس ان کے بچپن کی تصویریں لے آئی تھی۔ پاپا اسے پاس بٹھا کر مختلف تصاویر سے وابستہ بہت سی یادیں سنانے لگے تھے۔ ان کی باتوں اور تصویروں کو انجوائے کرتے کرتے وہ دل میں آئی ایک بات بے دھڑک ماما سے پوچھ بیٹھی تھی، آخر ماما کا بھی تو کوئی بچپن ہوگا، ان کے ماں باپ، ان کے بچپن کے دوست، اسکول، کالج اور پھر یونیورسٹی کی یادیں، تو پھر ان سے وابستہ کوئی چیز نظر کیوں نہیں آتی؟ ماما کا پاکستان آخر کتنا دور ہے جو نہ وہ لوگ کبھی وہاں گئے اور نہ وہاں سے کوئی آیا؟ تو ماما آپ اپنے پاپا کو ناراض کر کے خود اپنے ہی آپ سے ناراض ہو گئی تھی۔ نانا ابا آپ سے کیا خفا ہوئے، آپ خود سے ہی خفا ہو گئیں۔ وہ خاموش لیٹی ماما کا تجزیہ کر رہی تھی۔ آپ کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، لیکن آپ پھر بھی خوش نہیں تھیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، اور یہ آنسو اپنی ماما کے لیے تھے، پاپا کے لیے تھے، نانی امی کے لیے تھے، نانا ابا کے لیے تھے، اور شاید خود اپنے لیے بھی تھے۔ فری بیٹا یہ تمہارے نانا ہیں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ماضی کا ایک اور لمحہ گھوما۔ خدیجہ آنٹی اس کے بیڈ کے پاس کھڑی ایک بہت ہی روبدار شخصیت کے مالک سے اس کا تعارف کروا رہی تھی۔ وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی۔ ماما پاپا کی لاشیں دیکھ کر اس پر دہشت اور خوف طاری ہو گیا تھا۔ وہ سوتے میں چیخ مار کر اٹھ بیٹھی تھی، ماما پاپا کو زور زور سے آوازیں دے رہی تھی، انہیں واپس بلانے کی کوشش کرتی تھی۔ شاید وہ ان کے انتقال کا 8واں دن تھا جب وہ ہاسپٹل میں خدیجہ آنٹی کے ساتھ اس نے انہیں پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ پاکستان جو بہت دور تھا وہاں سے اس کے نانا آ ہی گئے تھے، مگر کب؟ جب ماما ہی نہیں رہی۔ وہ ان سے نہ لپٹی تھی، نہ ماما پاپا کو یاد کر کے ان کے سامنے آنسو بہائے تھے، بلکہ اجنبی نگاہوں سے انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ خود انہوں نے بڑے بے تاثر سے انداز میں اس کے پاس آ کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر اس سے مزید کوئی بات کیے بغیر خدیجہ آنٹی سے اسے اپنے ساتھ لے جانے کے بارے میں بات کرنے لگے۔ ہاں صوفیشا نے آخری بار مجھ سے فری کے بارے میں ہی بات کی تھی۔ وہ اس وقت آخری سانسیں لے رہی تھی جب میں ہاسپٹل پہنچی۔ اس نے یہی کہا کہ فری کو اس کے پاپا کے پاس کراچی بھیج دیا جائے، باقی یہاں کے گھر اور فری کے پاپا کے چھوڑے ہوئے تمام بینک بیلنس وغیرہ کا آپ دیکھ لیں، کیا کرنا ہے۔ یقیناً وہ سب فری کی ملکیت ہیں۔ وہ غائب دماغے کے عالم میں بیٹھی تھی۔ خدیجہ آنٹی نے اس کے جانے کی ساری تیاری کروائی تھی۔ جب اسے یہ پتہ چلا کہ وہ اپنے گھر سے کہیں انجان جگہ لے جائی جا رہی ہے تو وہ چیخ چیخ کر روئی تھی۔ خدیجہ آنٹی نے بڑی دقتوں سے اسے سمجھایا اور سنبھالا تھا۔ نانا ابا ان کے گھر نہیں رکے تھے، وہ شاید کہیں ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک بار پھر بیٹی کے گھر کے اندر قدم نہیں رکھا تھا۔ ایئرپورٹ پر وہ خدیجہ آنٹی کے گلے لگ کے خوب مچل مچل کر روئی تھی۔ وہ خاموشی سے کھڑے اسے روتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اسے چپ کرانے کی بھی کوشش نہیں کی تھی۔ سفر میں بھی ان کا یہی انداز رہا تھا، وہ بالکل خاموش تھے۔ ان کی سرخ آنکھوں میں سرد مہری اور اجنبیت واضح نظر آ رہی تھی۔ تب پہلی مرتبہ اسے ان سے خوف آیا تھا۔ وہ اس سے کوئی بات نہیں کر رہے تھے، لیکن سارا راستہ اس کا خیال رکھ رہے تھے۔ اس نے کھانے کو ہاتھ تک نہیں لگایا تو انہوں نے اس کے لیے ایپل جوس منگوایا۔ اس کی سیٹ کو پیچھے کی طرف کر کے اس کے کمر کے پیچھے 2-3 تکیے لگائے، اسے کمبل اڑا دیا تاکہ وہ پرسکون ہو کر سو جائے، اور ایسا کرنے سے وہ سو بھی گئی تھی۔ پھر اس کی آنکھ اس وقت کھلی جب جہاز بہت زور زور سے اوپر نیچے ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ڈر رہی تھی۔ ابھی چند دن پہلے اس نے موت کو بہت قریب سے دیکھا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا ان کا پلین کریش ہونے والا ہے۔ وہ بظاہر اس سے لاتعلق سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے کہیں کھوئے ہوئے بیٹھے تھے، لیکن اس کے خوفزدہ ہونے سے انہوں نے فوراً محسوس کر لیا۔ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، کبھی کبھی موسم کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے۔ انہوں نے اس کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ کر اسی اجنبی سے انداز میں تسلی دی، وہی خشک اور روٹ سا لہجہ۔ اسے تسلی دے کر انہوں نے اپنا ہاتھ واپس ہٹانا چاہا تو اس نے انہیں ہاتھ ہٹانے نہیں دیا، بلکہ اپنے دونوں ہاتھوں میں ان کے ہاتھ کو جکڑ لیا۔ اس کا دل بہت تیز تیز دھڑک رہا تھا اس لمحے۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھتے رہے۔ تب اسے ان کا ہر انداز عجیب لگا۔ یہاں آ کر ابتدائی چند دنوں میں ہی اس کے دل میں یہ بات واضح ہو گئی کہ نانا ابا اس سے نفرت کرتے ہیں، اور آج اس نے کتنی مختلف باتیں سنی تھیں۔ ایک باپ بیٹی کے مرنے کی اطلاع پا کر نواسی کو لینے دوسرے ملک گیا تھا، اس بیٹی کی بیٹی کو جس نے اس کا مان توڑا تھا، جس نے باپ کو بہت مایوس کیا تھا، جس نے باپ کی تربیت کو شرمندہ کیا تھا، جس نے اپنی خوشی سے ماں باپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ وہ بیٹی باپ کو منائے بغیر من و مٹی تلے جا سوئی تھی۔ کاش ماما آپ نے وہاں بیٹھ کر رونے اور پچھتاوے کے بجائے کراچی آ کر نانا ابا سے معافی مانگ لی ہوتی۔ میں آپ کی جگہ ہوتی تو یہی کرتی، ان کے پاؤں پکڑ لیتی اور کہتی جب تک آپ مجھے معاف نہیں کریں گے مجھ پر ہر خوشی ہر سکھ
حرام ہے، آپ نے پاپا کے ساتھ بھی انصاف نہیں کیا، حالانکہ وہ آپ کے ساتھ مخلص تھے، آپ سے بہت پیار کرتے تھے۔ آپ نے نانا ابا کے ساتھ بھی انصاف نہیں کیا، اور آپ نے خود اپنے ساتھ بھی انصاف نہیں کیا۔ زندگی کے اتنے سال پچھتاووں کی آگ میں جلتے گزار دیے، خود کو سزا دیتی رہی، مرتے وقت بھی نانا ابا کو دیکھنے اور معافی مانگنے کی حسرت دل میں لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ کیوں خود کو یہ اذیت دی آپ نے ماما؟ لیکن میری پیاری ماما، آپ کی بہت سی باتیں غلط سمجھنے کے باوجود میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، بہت زیادہ آج بھی۔ مجھے پتہ ہے میری ماما بہت اچھی تھی، تبھی تو اپنی ایک غلطی پر خود کو کبھی معاف نہیں کر پائیں۔ وہ روتے ہوئے ماما کی تصویر سے باتیں کر رہی تھی۔ اس نے اپنا بیڈ روم بدل لیا تھا، یہ کمرہ اس کی ماما کا کمرہ تھا۔ نانی امی سے بیڈ روم چینج کرتا دیکھ کر حیران ہوئی۔ نانی امی، وہ ماما کا بیڈ روم ہے نا، مجھے وہاں رہنا اچھا لگے گا، اس نے سنجیدگی سے ان سے کہا۔ نانا ابا کو اس نے اس کمرے میں آتے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ نانی امی البتہ ہفتہ 10 دن بعد ملازمہ کے ساتھ خود آ کر اس کمرے کی صفائی کروایا کرتی تھی۔ انہوں نے اسے بتایا تھا کہ اس کمرے کی کوئی چیز انہوں نے تبدیل نہیں کی۔ یہ بیڈ، یہ رائٹنگ ٹیبل، یہ وارڈروب، یہ پردے، یہ قالین، یہ ڈیکوریشن پیس، یہ دیوار پر لگی پینٹنگز، یہ وال کلاک، یہ لیمپ، یہ بک شیلف میں سجی بے شمار کتابیں، سب بالکل وہی ہیں، ویسی اپنی اسی جگہ پر ہیں جہاں اس کی ماما نے انہیں ترتیب دیا تھا۔ پہلی رات جب وہ بستر پر سونے لیٹی تو آنکھوں میں خود بخود ہی آنسو گرنے لگے۔ اگلے روز اس نے وارڈروب سے ماما کے تمام کپڑے نکال کر اپنے کپڑے وغیرہ یہاں رکھ دیے۔ اس کے علاوہ سارا سامان اس نے ویسے ہی رہنے دیا۔ بک شیلف میں رکھی کتابیں جو ماما کے باذوق اور مطالعے کے شوقین ہونے کی گواہی دے رہی تھی، وہ بھی رائٹنگ ٹیبل پر رکھی رہنے دی۔ ان کے نوٹس، لیکچرز، اسائنمنٹ سب اس نے ویسی ہی رہنے دیے۔ وارڈروب میں جو ماما نے اپنے بچپن کے کھلونے سنبھال کر رکھے تھے، اس نے انہیں بھی ویسی ہی رہنے دیا۔ ان کی ڈائریاں اور نانا ابا کے دیے ہوئے کارڈز بھی وہی رہنے دیے۔ ان کی سالگرہوں پر نانا کے خوبصورت ہینڈ رائٹنگ میں لکھے کارڈز، جن کا ہر لفظ شدید محبت کا اظہار کر رہا تھا، دیوار پر لگی ماما کی ان لارج تصویر بھی اس نے نہیں ہٹائی تھی۔ ہاں، اپنے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر ایک تصویر کا اضافہ کر لیا تھا، اپنے پاپا کی تصویر کا۔ صبح وہ کمرے سے نکل رہی تھی جب نانا ابا سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ رہے تھے۔ انہوں نے اس کمرے سے نکلتے سے بڑے غور سے دیکھا، شاید انہیں اس کے کمرہ بدلنے کا ابھی تک معلوم نہیں تھا۔ اس کے سلام کا جواب انہوں نے سنجیدگی سے دیا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ وہ نیچے آئی تو نانی امی انہی کے لیے ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ وہ ناشتہ اپنے کمرے میں کرتے تھے۔ وہ ٹرے تیار کر چکی تو وہ جلدی سے بولی، میں لے جاؤں ناشتہ؟ ان کے جواب دینے سے پہلے ہی وہ ٹرے اٹھا کر کچن سے نکل گئی۔ دروازے پر دستک دے کر اس نے اجازت کا انتظار کیا۔ اجازت ملنے پر جب وہ اندر داخل ہوئی تو وہ صوفے پر بیٹھے اخبار پڑھتے نظر آئے۔ غیر متوقع طور پر اسے دیکھ کر ان کے چہرے پر جو تاثرات ابھرے وہ انہیں نظر انداز کرتی ٹیبل پر ٹرے رکھنے لگی۔ ان کی طرف اس نے بالکل بھی نہیں دیکھا، پتہ نہیں انہیں دیکھ لیا تو ہمیشہ کی طرح ڈر جائے گی۔ ٹرے رکھتے ہی فوراً واپس آ گئی۔ باہر نکل کر اس نے سکون کا سانس لیا۔ اجنبیت کی یہ دیوار جو انہوں نے اس کے اور اپنے بیچ حائل کی ہوئی ہے، وہ اسے گرا کر ہی دم لے گی۔ اس عزم اور اس پختہ ارادے کے باوجود ہر بار ان کا سامنا کرنے پر وہ اپنے ہاتھ پاؤں کانپتے اور سرد ہوتے محسوس کرتی تھی۔ روزانہ اس طرح ڈرتے کانپتے وہ ان کے لیے ناشتہ لے جانے لگی۔ پہلے ان کا کوئی فون آتا یا کوئی مہمان تو وہ خود میسج دینے کے بجائے کسی ملازم کے ہاتھ کہلوایا کرتی، لیکن اب وہ یہ کام خود کرنے لگی تھی۔ یہاں تک کہ بعض اوقات جب ان کے کسی دوست کی آمد پر نانی امی کی جگہ وہ خود چائے وغیرہ بنا کر ڈرائنگ روم میں لے جایا کرتی۔ وہ یقیناً اس کی ان بے تکلفانہ باتوں کو پسند نہیں کر رہے تھے، لیکن اب تک انہوں نے اس سے کچھ کہا بھی نہیں تھا۔ تمہارے ٹیسٹ کی تیاری کیسی ہو رہی ہے؟ کچن ٹیبل پر چڑھ کر بیٹھے ہوئے سعد کو اس نے مخاطب کیا۔ ہمیں تیاری کی کیا ضرورت ہے؟ جینیس لوگ ایسے چھوٹے موٹے ٹیسٹوں کے لیے ہلکان نہیں ہوا کرتے۔ اس نے فرضی کالر جھاڑے تھے۔ وہ فریج کھول کر کھڑی ہوئی تھی، اس کی منہ یا مٹھو بڑھنے والی بات پر گردن گھما کر دیکھا۔ غرور کا انجام اکثر بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ تم نے وہ خرگوش اور کشوے والی کہانی تو سنی ہوگی۔ محترمہ، یہ غرور نہیں بلکہ اپنی صلاحیتوں سے آگاہی ہے۔ ممی بھی تمہاری طرح بلا وجہ مجھے ہلا رہی تھی، یوں تیاری صحیح نہیں ہو رہی، کسی انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لے لو۔ میں نے کہا بے فکر رہیں، IBA کے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کا تو بہت شاندار طریقے سے پاس کر کے دکھاؤں گا، بس آپ مجھے بوکھلائیں مت۔ فریا نے فریج سے کریم نکالی اور ایک پلیٹ میں اسٹرابریز رکھی۔ سعد کے لیے دونوں چیزیں نکالنے کے دوران وہ اس کی باتیں خاموشی سے سنتی رہی۔ اس نے سعد کو پلیٹ پکڑائی تو وہ جزاک اللہ، جیتی رہو، خوش رہو کہتا ہے اسٹرابری اور کریم سے لطف اندوز ہونے لگا۔ یہ سعد کا پسندیدہ ریڈی میڈ میٹھا تھا۔ وہ اس وقت کچن میں رات کے کھانے کے لیے سلاد بنانے میں مصروف تھی۔ نانا ابا کو اس نے ہمیشہ کھانے کی میز پر سلاد بڑے اہتمام اور شوق سے کھاتے دیکھا۔ وہ ان کی یہی پسند اس وقت اسے کچن میں لے آئی تھی۔ کل ٹی وی پر ایک کوکنگ پروگرام میں سلاد بنانے کی ایک ترکیب اس نے دیکھی جو بہت سادہ اور آسان لگ رہی تھی، اس لیے اس نے فوراً ہی
بنانے کا ارادہ کر لیا۔ یار خواہ لوگ IBA کے ٹیسٹ کو ہوا سمجھتے ہیں۔ اگر آپ کی جنرل نالج اچھی ہے، میتھس اور انگلش میں آپ اچھے ہیں، پلس یہ کہ آپ سے کسی بھی پوچھی گئی بات کا فوراً تیزی رفتاری سے بغیر گھبرائے جواب دے سکتے ہیں، تو گھبرانے اور نروس ہونے کی بات ہی کیا ہے۔ وہاں اصل امتحان بندے کے اعصاب کا ہوتا ہے، کون کتنا انڈر پریشر آ جائے گا اور کون ہے جو کسی دباؤ میں نہیں آئے گا۔ اسٹرابری منہ میں ڈالتے ہوئے اس نے فریہ کو تفصیلی جواب دیا۔ پھر کچھ دھیان آنے پر اس نے موضوع بدلا۔ ویسے یہ آج کچن کو رونق کس خوشی میں بخشی گئی ہے۔ اس نے چولہے پر آلو ابلنے کے لیے رکھے ہوئے تھے، اس وقت چھری سے یہی چیک کر رہی تھی کہ ہو چکے ہیں یا ابھی کسر ہے۔ میں نے سوچا کچھ پکایا جائے، فارغ بور ہو رہی تھی۔ نانا ابا کے لیے سلاد بنا رہی ہوں، بڑی اچھی ترکیب ہے، میں نے کل ہی سیکھی ہے۔ وہ چولہا بند کرتے ہوئے اس کی طرف گھومی۔ وہ اس کی بات سن کر ہنس پڑا۔ قرب قیامت کے آثار ہیں، اب فریہ عبدالرحمن سوچنے بھی لگی ہیں۔ ویسے نانا ابا سے مجھے ابھی سے ہمدردی ہو رہی ہے۔ وہ اس کے مذاق اڑانے پر چڑ گئی۔ اس کا پھلا ہوا منہ دیکھ کر وہ قہقہہ لگا کر ہنس پڑا۔ اسی وقت نانی امی کچن میں داخل ہوئیں۔ انہیں آتا دیکھ کر وہ جلدی سے میز پر سے اتر گیا اور بڑی شرافت سے سیدھے کھڑے ہو کر انہیں سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ وہ اسے دیکھ کر پیار سے بولی، کل میں نے پائے پکائے تھے، تبھی سے مجھے تم یاد آ رہے تھے، یہی سوچ رہی تھی کہ ساتھ کی پسندیدہ ڈش ہے، آ جاتا تو کھا لیتا۔ وہ ان کی بات سن کر فوراً بولا، کوئی بات نہیں، آپ مجھے اب پائے کھلا دیں، مجھے واپسی کی کوئی جلدی نہیں ہے۔ وہ اس کی بے تکلفی پر مسکراتی ہوئی فریج کی طرف بڑھی۔ فری کو تو پائے زیادہ پسند نہیں ہے، تھوڑا سا چکھا تھا اس نے، کہتی ہاتھ چپکتے ہیں، مجھے الجھن ہوتی ہے۔ وہ فریج سے پائے نکالتے ہوئے بولی۔ اس موقع پر اردو زبان میں کا ایک محاورہ بولا جاتا ہے، محاورہ تو مجھے کچھ صحیح یاد نہیں آ رہا، ویسے اس میں کچھ بندر اور ادرک کا ذکر ہوتا ہے۔ وہ فریہ کی طرف شرارت بھری نگاہوں سے دیکھتا نانی امی سے بولا۔ اس سے پہلے کہ کوئی جوابی کارروائی ہوتی، وہ ان سے بولا، آپ پائے گرم کریں، میں تندوری نان لے کر آتا ہوں، گھر کی روٹی کے ساتھ مزہ نہیں آئے گا۔ ان کے سر ہلانے پر وہ کچن سے نکل گیا۔ پھر ساتھ تو پائے کھانے کے بعد رکا نہیں اور واپس چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ دوبارہ سے اپنی سلاد کو مکمل کرنے میں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ بڑی احتیاط اور محنت سے اس نے تیار کیا۔ کھانے کی میز پر حسب معمول نانا ابا نے باقی تمام ڈشز پر سلاد کو ترجیح دی۔ وہ انہیں اپنی بنائی ہوئی سلاد کھاتا دیکھ کر دل ہی دل میں بہت خوش ہو رہی تھی۔ کیسی لگی آپ کو سلاد؟ فری نے بنائی ہے۔ وہ تو خاموشی رہتی، لیکن نانی امی نے انہیں یہ بات بتا دی۔ ان کے ہاتھ میں موجود فورک منہ میں جاتے جاتے رک گیا۔ انہوں نے ایک نظر بڑے غور سے اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھا۔ اسے ڈر لگا شاید وہ ابھی کانٹا واپس رکھ کر پلیٹ بھی خود سے دور ہٹا دیں گے، لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ مزے کی ہے۔ ان کا جواب مختصر تھا اور اس مختصر جواب کے بعد وہ دوبارہ اس سلاد کو کھانے لگے تھے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ ان کے تاثرات اور انداز میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ اس کے دل میں جو ڈر تھا کہ وہ یکدم دور ہو گیا۔ اسے لگا رہا تھا کہ وہ اس کے ہاتھ کی بنی کوئی چیز بھی کھانا پسند نہیں کریں گے۔ فریہ کی کالج لائف شروع ہو گئی تھی۔ حالانکہ نانی ابی نے اسے ایسا کچھ نہیں کہا تھا، لیکن اس نے خود ہی ٹراؤزر ٹی شرٹس کی جگہ شلوار قمیض اور دوپٹہ پہننا شروع کر دیا تھا۔ پہلے وہ کہیں آنے جانے میں تو شلوار قمیض پہن بھی لیا کرتی تھی، لیکن گھر میں کبھی نہیں پہنتی تھی۔ اب ان کے کہے بغیر اس نے خود ہی اپنے لباس میں یہ تبدیلی پیدا کی تو انہیں بہت خوشی ہوئی تھی۔ اب اگر وہ دیکھنے والوں کو اپنے نقوش سے اٹیلین یا اسپینش دکھائی دیتی ہے تو لباس اور بوجھ چال سے 100% پاکستانی اور مشرقی لڑکی نظر آنی چاہیے۔ سعد نے پہلی دفعہ اسے شلوار قمیض میں دیکھا تو بے ساختہ بولا، او ہو باربی پاکستانی ڈریس میں۔ وہ اب بچپن کی طرح اس نام سے چڑا نہیں کرتی تھی۔ بہت قریبی دوستوں کو اتنا حق تو ہوتا ہے کہ وہ آپ کو جس نام سے چاہیں پکاریں۔ وہ کبھی اسے فری کہتا، کبھی فیری، کبھی باربی۔ بہت سے نک نیمز تھے جن سے وہ اسے پکارا کرتا تھا۔ فریہ تو وہ اسے صرف اس وقت کہتا جب وہ اس سے ناراض ہوتا یا اسے کسی بات پر غصہ آیا ہوا ہوتا۔ اب روزانہ ساتھ بیٹھ کر پڑھنا تو نہیں ہوتا، لیکن وہ ایک دوسرے سے روز ملتے اور اگر مل نہ پائیں تو فون پر بات تو ہو ہی جایا کرتی تھی۔ IBA جا کر بھی اس کی شرارتوں اور لاؤبالی پن میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ وہ آج بھی اتنا ہی شوق اور زندہ دل تھا جتنا بچپن میں ہوا کرتا تھا۔ اس کے دوست بنانے کی رفتار بھی وہی تھی۔ کبھی کبھی اس کے دوستوں کی طویل فہرست سے فریہ کو بلا وجہ چڑ ہونے لگتی تھی۔ وہ بہت گہری نیند سو رہی تھی جب اسے ایسا لگا جیسے کوئی اسے آواز دے رہا ہے۔ کچھ سوتی جاگتی کیفیت میں اس نے آنکھیں ذرا سی کھولی تو نانی امی کو خود پر جھکا ہوا پایا۔ اٹھو فری، تمہارے نانا ابا کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، میں انہیں ہاسپٹل لے جا رہی ہوں۔ ان کی یہ بات اسے حواس باختہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ نانی امی بہت پریشان نظر آ رہی تھی۔ ان کے پیچھے نانا ابا کے کمرے میں آتے ہوئے اس کا دل انجانے وسوسوں میں مبتلا ہو گیا، اندر ہی اندر ڈوب رہا تھا۔ ڈرائیور اور اسلم کی مدد سے انہیں گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹاتے ہوئے وہ اس کی طرف متوجہ ہوئیں۔ پریشان مت ہونا، تمہیں میں نے اس لیے اٹھایا کہ کہیں ہمارے جانے کے بعد تمہاری آنکھ کھل جاتی اور تم ہم سب کو غیر موجود پا کر پریشان ہو جاتی، اس لیے میں نے تمہیں اٹھایا۔ اسے تسلی دیتے وہ گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ میں بھی چلوں نانی امی؟ وہ ڈرائیور کو کہاں چلنا ہے یہ بتا کر گاڑی سٹارٹ کرنے کا کہہ رہی تھی جب وہ بول اٹھی۔ تم گھر پر دعا کرو بیٹا، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ انہوں نے گاڑی میں بیٹھتے بیٹھے اسے تسلی دی اور پھر فوراً ہی گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔
اس نے تو یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ ہوش میں ہے یا نہیں۔ اس لمحے اسے پتہ چلا کہ وہ آج بھی وہی فریہ عبد الرحمن ہے، وہی جو موت کے قریب سے دیکھ کر سہم گئی تھی، وہی پورچ میں کھڑے کھڑے اسے لگا کہ ان کے گیٹ پر ایمبولینس آ کر رکی، اور پھر اس سے آگے سوچنے سے پہلے اس نے اپنی آنکھیں کس کے بند کر لی تھی۔ انہیں کچھ بھی نہ ہو اللہ میاں، میرے نانا ابا کو بچا لیں، میری زندگی بھی انہیں دے دیں، میری زندگی کا ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ انہیں مل جائے، مجھ سے سب کچھ لے لیجئے لیکن انہیں زندگی دے دیں۔ وہ رات کہ اس آخری پہر پورچ میں کھڑی بے آواز دعائیں مانگ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیسا انکشاف ہو رہا تھا اس پر اس لمحے۔ اسے بس یہ پتہ چل رہا تھا کہ نانا ابا سے بہت محبت کرتی ہے، اپنی زندگی سے بڑھ کر۔ وہ اچانک پورچ سے بھاگتی ہوئی اندر لاؤنج میں آئی اور بغیر کچھ سوچے سمجھے سعد کا موبائل نمبر ملا دیا۔ بہت بیلوں کے بعد اس کی نیند میں ڈوبی آواز سنائی دی، سعد نانا ابا کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، ان کی طبیعت بہت خراب ہے، تم جلدی سے آ جاؤ۔ وہ روتے ہوئے فوراً بولی، تم رو مت فری، میں آ رہا ہوں۔ 10 منٹ بعد سعد اور آنٹی ان کے گھر میں تھے۔ آنٹی سے تسلی دیتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ صبح ہونے پر وہ اسے ہاسپٹل لے جائیں گی، لیکن اس کی جیسے ایک ہی ضد تھی، مجھے ہاسپٹل ابھی جانا ہے۔ مسلسل روتی بلکتی وہ اس سے سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔ اسے لے چلتے ہیں ممی، وہ ہار ماننے والے انداز میں بے بسی سے بولا۔ کچھ دیر بعد وہ ان دونوں کے ساتھ ہاسپٹل جا رہی تھی۔ انہیں فوری طور پر ٹریٹمنٹ دیا جا رہا تھا، بہت شدید دل کا دورہ تھا۔ نانی امی خاموشی سے آنسو بہاتی تسبیح کے دانے گرائے جا رہی تھی۔ آنٹی ان کے پاس بیٹھ کر انہیں تسلی دینے لگی۔ وہ سعد کے ساتھ بیٹھی اب بالکل خاموش تھی، یہاں تک کہ رو بھی نہیں رہی تھی۔ ہاں، اس کا رواں رواں ان کے لیے دعا گو ضرور تھا۔ آج سے پہلے اسے خود معلوم نہیں تھا کہ وہ نانا ابا سے اتنی والہانہ محبت کرتی ہے، اور آج جب اسے یہ بات معلوم ہوئی تو اسے ڈر لگ رہا تھا، جدائیوں کے اندیشوں میں مبتلا کر رہا تھا یہ خوف اسے۔ آپ سے محبت میرے خون میں شامل ہے، میں نے ماں سے جینس میں آپ کی محبت لی ہے۔ جس وقت میں پیدا ہوئی میری ماں نے بڑی شدتوں سے آپ کو پکارا، میرے کانوں نے دنیا میں آتے ہی جو پہلا لفظ سنا وہ پاپا تھا۔ ایک بیٹی نے بڑی شدتوں سے باپ کو یاد کیا تھا اس لمحے جب خود اس نے ایک بیٹی کو جنم دیا تھا۔ آپ کے ساتھ میرا روح کا رشتہ ہے، صرف خونی رشتہ نہیں ہمارا، اور یہ رشتہ اتنی آسانی سے آپ کیسے توڑ کے لے جا سکتے ہیں؟ میں آپ کو یہ رشتہ توڑنے نہیں دوں گی۔ ابھی تو مجھے آپ کو یہ بات بتانی ہے کہ میں فریہ عبد الرحمن ساری دنیا میں سب سے زیادہ آپ سے پیار کرتی ہوں، اتنی کہ آپ میری جان مانگے تو میں وہ بھی دے دوں۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔